بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میں ابا کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر واپس مڑنے ہی والا تھا کہ میری نظر ایک شوخ چمچماتی گاڑی پر پڑی جو قبرستان میں داخل ہوئی، اور گاڑی کے رکتے ہی دو ہٹے کٹے نوجوان نکلے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، اس دروازے سے نکلنے والا شخص ایک وجیح چہرے والا خوبصورت نقش و نگار کا مالک تھا، لیکن اس کے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں باندھی گئی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھوں میں حیرت ابھری کہ آخر یہ کون ہے، اس طرح بیڑیوں میں کیوں لپٹا ہے؟ مگر میری یہ حیرت اس وقت شدت اختیار کر گئی جب وہ گاڑی سے اترتے ہی زور زور سے رونے لگا۔ اس کے بیان کرنے کا انداز دل دہلا دینے والا تھا۔ اتنے میں ایک عورت گاڑی سے اتری اور اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ کسی کے ہاتھ آنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کے بندھے ہاتھوں میں بھی اتنی طاقت تھی کہ وہ ہر ایک کو دھکیل رہا تھا۔ قبر پر موجود ہر شخص اسے حیرت اور تجسس سے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں بیڑیوں میں جکڑا شخص تیزی سے آگے بڑھا اور ایک قبر کے پاس جا کر زمین پر ڈھہ گیا، ساتھ ہی اس قبر کی مٹی کو اٹھا کر اپنے جسم پر ملنے لگا، زور زور سے رونے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ایک عجیب سی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار قبر سے لپٹتا اور روتا جاتا۔ اس کی حالت قابل ترس تھی، مگر میرے دل میں اس بات کو جاننے کا تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ آخر یہ شخص کون ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے باڈی گارڈ تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لے گئے، مگر وہ وہیں کسی گہری سوچ کے تحت دیر تک کھڑا رہا۔ ہر کوئی واپس اپنے گھروں کو جا چکا تھا، مگر ایک گورکن وہاں موجود تھا جو ان کے جانے کے بعد بھی اپنا کام کرتا رہا۔ پھر وہ اس قبر کی مٹی ٹھیک کرنے کے لیے آگے بڑھا تو میں فوراً ہی امید کے تحت اس کے پاس گیا۔ بولا، چچا یہ کس کی قبر ہے؟ انہوں نے میری جانب حیرت سے دیکھا۔ بولے، بیٹے تم کیا کرو گے جان کر؟ تب میں نے کہا، چچا ابھی ایک شخص آیا تھا، وہ کون ہے؟ آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ تب اس کے ہاتھ کام کرتے ہوئے رک گئے۔ بولا، بیٹا یہ چوہدری محمد حشمت کا بیٹا ہے، ایسے ہی روزانہ یہاں آتا ہے، اس قبر سے لپٹ کر یوں ہی روتا ہے۔ میرے دماغ میں عجیب سی الجھن ہونے لگی۔ تبھی میں نے کہا، چچا آپ بتائیں نا یہ یہاں کیوں آتا ہے؟ انہوں نے کہا، بیٹے یہ بڑی ہی دردناک کہانی ہے، اور پھر میرے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، رات ہو رہی ہے، ٹھنڈ بڑھ جائے گی، یہاں میرے پاس ہی ایک جھونپڑی ہے، وہاں چلتے ہیں۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ ایک سنسان سی جگہ پر ایک کونے میں بنی کٹیا سی تھی۔ اس کے اندر ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پڑی تھی اور ساتھ ہی زمین پر ایک کپڑا بچھا ہوا تھا۔ چچا اندر آتے ہی زمین پر بچھے کپڑے پر بیٹھ گیا اور سر دیوار سے ٹکا لیا، دور خلا میں کسی غیر مرئی نقطے کو گھورنے لگا۔ میں اس کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر چچا نے یوں ہی سوچوں میں گم بولنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا، بیٹے سالوں پہلے کی بات ہے، یہ شخص اس وقت جوانی کے عروج پر تھا، روز اس قبر پر آیا کرتا تھا اور گھنٹوں بیٹھ کر روتا تھا۔ ایک روز اس کی طبیعت بگڑ گئی، اس وقت میں وہیں پر قبر بنا رہا تھا۔ یہ رو رو کر نڈھال ہو چکا تھا۔ اس کے نیم مردہ وجود کو سہارا دے کر میں اپنی کٹیا میں لے آیا۔ جب اسے ہوش آیا تو میرے اصرار کرنے پر اس نے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ کہانی بتاتے ہوئے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھمے ہوں۔ اس نے بتایا کہ وہ نیا تعلیم مکمل کر کے پاکستان آیا تھا۔ گھر میں صرف ایک چھوٹی بہن، میں اور میرے امی ابو رہتے تھے۔ میں ایک ایسے خاندان کا چشم و چراغ تھا جس کے بچے منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ آسائشوں کی کوئی کمی نہیں تھی، جو لفظ منہ سے نکالتے پورا ہو جاتا۔ میری بہن کو ہم نے پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی کیونکہ ہمارے خاندان میں عورتوں کا پڑھنا معیوب سمجھا جاتا تھا،
مگر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلا گیا۔ وہاں جا کر مجھے شراب اور شباب کی گندی لت لگ گئی۔ میری زندگی رنگ برنگی تتلیوں میں گزر رہی تھی۔ پاکستان آ کر بھی میں ایسی ہی زندگی کا خواہش مند تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا قدرت نے میرے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے۔ پاکستان آنے کے چند روز بعد ایک رات میں دوستوں کے ساتھ بڑی دیر تک باہر رہنے کے بعد نشے میں دھت گھر آیا تو آتے ہی بستر پر ڈھہ گیا۔ اگلی صبح میری آنکھ ایک عجیب سی کھنک سے کھلی۔ میں پورے ہوش و حواس میں آیا۔ غور کیا تو وہ آواز چوڑیوں کی تھی۔ میں نے نیند میں مخمور آنکھوں کے ساتھ کمرے میں نظر دوڑائی تو میرے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جو کمرے میں مٹی جھاڑ رہی تھی۔ وہ کسی بھی طرح سے کام والی نہیں لگتی تھی، بلکہ کوئی آسمان سے اتری افسر لگتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرے اندر کا شیطان جاگ اٹھا۔ اتنا حسن میں نے گوریوں میں نہیں دیکھا تھا۔ لڑکی خاموشی سے نظریں جھکائے بے خبر اپنا کام کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا کہ آج اپنے دل کے ارمان پورے کروں گا۔ اسی خیال کے تحت میں تیزی سے اٹھا اور نہانے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے آواز لگائی، لڑکی بیڈ پر تولیہ پڑا ہے، مجھے اٹھا دو۔ مجھے امید تھی کہ لڑکی میرا کہا مان جائے گی، مگر اس کا رد عمل میری امیدوں کے برعکس تھا۔ مجھے ایک دم حیرت ہوئی۔ میں نے ایک گرجدار آواز دی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں غصے میں آگ بگولا ہوتا کپڑے بدلتا باہر آ گیا۔ آتے ہی لڑکی پر بری طرح برس پڑا۔ میں کب سے آوازیں دے رہا ہوں مگر مجال ہے تم نے میرا کام کیا ہو۔ میرے اس قدر چلانے پر بھی لڑکی نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ خاموشی سے اپنا کام کرتی کمرے سے نکل گئی۔ غصے کی وجہ سے میرے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ میں ہر حال میں اسے پانا چاہتا تھا، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی لڑکی مجھے چودھری حیدر زمان کو اس طرح فراموش کر سکتی ہے، وہ بھی ایک معمولی سی نوکرانی۔ میرے اندر ہوس کی آگ بڑھتی چلی گئی۔ اسی روز مجھے معلوم ہوا کہ یہ ہماری حویلی کی سب سے پرانی ملازمہ رضیہ بی بی کی بیٹی ہے۔ رضیہ بی ہمارے لیے ملازمہ نہیں، ہمارے گھر کا ایک حصہ تھی، مگر اب مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اس لڑکی کو ہر حال میں پانا چاہتا تھا، مگر ایک بڑی عجیب بات ہوئی کہ وہ لڑکی گھر کے کسی بھی ملازم سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ خاموشی سے آتی، اپنا کام کر کے شام کو لوٹ جاتی۔ میں نے کئی بار اس سے پیار سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود رہا۔ پہلی مرتبہ جب کوئی لڑکی میرے قابو میں نہیں آ رہی تھی تو میرے اندر اسے حاصل کرنے کی تڑپ جاگ اٹھی۔ میں نے اس کے بارے میں معلومات لینا شروع کی۔ میں چاہتا تھا کہ یہ خود میرے پاس آئے۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ نمازی، پرہیزی اور دیندار لڑکی ہے، کام کرنے والے محنتی لوگوں کو پسند کرتی ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس لڑکی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لوں۔ لڑکیاں اس طرح آسانی سے زیر ہو جاتی ہیں اور پھر میں اسے خود مسترد کروں گا۔ اسی دن میں نے اس لڑکی کے سامنے نشہ کرنا چھوڑ دیا اور 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگا۔ کئی بار اس نے بھی مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں اس کے سامنے اکثر اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑے رکھتا، پھر میں آہستہ آہستہ ابا کے کاموں سے گاؤں کی زمینوں پر جاتا، مگر کام کا بوجھ زیادہ بڑھ گیا۔ میرا زیادہ تر وقت وہیں گزرنے لگ گیا۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ دل میں سے غزالہ کا خیال جاتا۔ میں جب بھی گھر آتا میرا جی چاہتا کہ اس کی صورت دیکھتا رہوں۔ سچ تو یہ تھا میں اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا، مگر ابھی تک یہ حقیقت مجھ پر عیاں نہیں ہوئی تھی۔ میری بہن اور غزالہ کی خاصی دوستی تھی۔ اکثر میں نے ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے دل میں بھی یہ امید جاگتی کہ کاش غزالہ مجھ سے یوں ہی مسکرا کر بات کرے۔ ایک روز جب میں رات کو ذرا دیر سے گھر آیا، مجھے معلوم ہوا میرے تمام گھر والے کسی شادی کے لیے گھر سے جا رہے تھے۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، میں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اماں نے مجھے بتایا کہ گھر میں صرف غزالہ اور رضیہ بھی ہوں گی جو میرا خیال رکھیں گی۔ یہ سنتے ہی میرے اندر مہینوں سے سویا شیطان ایک مرتبہ پھر جاگ گیا۔
میں نے تہیا کر لیا کہ اس سے بہتر موقع کبھی نہیں ملے گا۔ آج تو غزالہ کو حاصل کر کے رہوں گا۔ انہی خیالوں میں گم اپنے بستر پر لیٹا کہ اچانک کسی نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں جانتا تھا رضیہ بھی ہوں گی، کیونکہ ان کو ہم اپنے بچوں کی طرح عزیز تھے۔ وہ ہم سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھانے پینے کا پوچھتی رہتی، مگر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑے وجود کو دیکھتے ہی میرے جسم میں سنسنی دوڑنے لگی۔ وہ رضیہ بھی نہیں، ان کی بیٹی غزالہ تھی۔ میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جس لڑکی کی میں نے تمنا کی تھی وہ خود چل کر میرے پاس آئی تھی۔ وہ آگے بڑھی تو میرے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ جا کر میرے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں جان گیا کہ ضرور اپنے دل کا حال کہنے آئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بول پاتا، وہ میری جانب بڑھی اور بولی، چودھری حیدر زمان، جتنا تم نے میری خاطر خود کو بدلا ہے، نیک بننے کا ڈرامہ رچایا ہے، اگر حقیقتاً یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تو شاید آپ ولی بن چکے ہوتے۔ یہ سنتے ہی میرا دماغ گھوم گیا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ میں گھنٹوں اس بات پر سوچتا رہا، مارے گھبراہٹ کے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ دل پر عجیب سی کیفیت طاری تھی، نہ جانے کب چکرا کر بیڈ پر گر گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو بیڈ پر پایا۔ میری ماں میرے پاس نم آنکھوں سے بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، بیٹا اللہ کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو، ہم سے غلطی ہو گئی، گھر پر کسی کو تو چھوڑ کر جاتے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اماں، آپ تو رضیہ بھی اور ان کی بیٹی کو گھر پر چھوڑ کر گئی تھیں۔ تب اماں نے تشویش سے میری جانب دیکھا اور بولی، نہیں بیٹا، وہ تو ہمارے ساتھ گئی تھیں۔ اس وقت میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ میں ایک دم اٹھا اور بولا، مگر اماں، آپ تو کہہ رہی تھیں کہ دونوں گھر پر رہیں گی۔ اماں مسکرائی اور بولی، ارے پاگل، تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کہا تھا کہ یہ دونوں ہمارے ساتھ جا رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی پہنچی ہوئی لڑکی ہے۔ اسی وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید اللہ مجھے ہدایت دینا چاہتا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوا تھا، اب مجھے ایسے ہی کرنا تھا۔ میں نے اپنی زندگی اسلام کی راہ میں وقف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تبلیغ کے لیے دور دراز علاقوں میں جاتا اور لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیتا۔ میں ایک اسلامی تبلیغ کے مدرسے میں رہنے لگا۔ وہاں پر جا کر مجھے سکون ملتا۔ تقریباً 6 مہینے بعد میں استاد محترم سے اجازت لے کر اپنے والدین سے ملنے چلا گیا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، میری ماں مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ وہ سب میری اندر آئی اتنی بڑی تبدیلی کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ ابا بھی مجھ سے خفا تھے۔ وہ مجھ سے اتنے دن گھر نہ آنے کا گلہ کر رہے تھے، مگر میں سب کی باتیں ہنس کر ٹال دیتا۔ اب میں کسی لحاظ سے بھی وہ حیدر نہیں لگتا تھا جو امریکہ سے تعلیم حاصل کر کے لوٹا تھا۔ ابا اماں کمرے میں جا چکے تھے، مگر میں اکیلا صحن میں بیٹھا تھا کہ اچانک ایک شخص آتا دکھائی دیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو پہچان گیا کہ وہ کون ہے۔ میرے پاس آتے ہی بولا، بیٹا، میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں انہیں لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اندر جاتے ہی وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگے، بیٹا، خدا کے لیے میری بیٹی کو اپنا لو، اس سے شادی کر لو، تمہاری یاد میں رو رو کر وہ پاگل ہو جائے گی یا اپنی جان دے دے گی۔ یہ سنتے ہی میں ایک دم سیدھا ہو گیا، میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ گر گرا کر بولا، سائیں، میری بیٹی کو اپنا نام دے دو، وہ آپ کے عشق میں پاگل ہو گئی ہے۔ وہ جس طرح بیمار رہنے لگی ہے، ڈر ہے کہ کہیں دم ہی نہ توڑ جائے۔ میں نے سمجھایا ہے پر اس پر کوئی تسلی اثر ہی نہیں کرتی۔ میں نے سوچا، جس لڑکی کے لیے اللہ کے آگے گر گرا رہا تھا، اللہ نے اس کے دل میں میری محبت ڈال دی۔ غزالہ کے ابا مسلسل رو رہے تھے۔ میں نے انہیں نیچے سے اٹھایا اور اپنی برابر والی کرسی پر بٹھایا، مگر اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ غزالہ سے شادی کرنے کا سوچا تو تھا، مگر اپنے والدین کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ اسی شام اپنے اماں ابا کے کمرے میں گیا۔ میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔
میں جانتا تھا میرے ماں باپ اس بات پر راضی نہیں ہوں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب میں نے رضیہ بی کی بیٹی سے شادی کی فرمائش کی تو میرے بابا نے مجھے حیرت سے دیکھا اور بولے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ایک نوکرانی کی بیٹی ہے۔ کیا اب یہی دن دیکھنا رہ گیا تھا کہ ایک نوکرانی ہمارے گھر کی بہو بنے؟ اماں تو جیسے چیخنے ہی لگی تھی۔ میں نے کہا، ابا میں اس سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ابا چند لمحے خاموش رہے، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہوں، پھر بولے، ٹھیک ہے، اس سے تمہاری شادی کروا دیں گے، تم بے فکر رہو۔ یہ سنتے ہی اماں تو آگ کی طرح برس پڑی، مگر میں جانتا تھا اگر ابا نے ہاں کر دی ہے تو یہ شادی ہو ہی جائے گی۔ مگر یہ بات بھی کھٹک رہی تھی کہ ابا اتنی جلدی مان کیسے گئے۔ میں نے سوچا شاید میری ہٹ درمی سے واقف ہیں، اسی لیے بنا کسی بحث کے میری شادی کا فیصلہ کر دیا۔ اگلے دن میری غزالہ سے منگنی کروا دی۔ اس روز میں نے پہلی بار اسے اتنی گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ اپنے حسن کو ہلکے سے میک اپ سے سراہنے کے بعد وہ کسی حور پری سے کم نہیں تھی۔ اس روز مجھے میرے استاد نے واپس بلوا لیا۔ جب میں 4 مہینے کے بعد گھر واپس آیا تو سیدھا غزالہ کے گھر کی طرف گیا، مگر وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے لگا شاید وہ لوگ حویلی میں ہوں گے۔ میں حویلی چلا گیا، حویلی کو چھان مارا، مگر غزالہ کے گھر والوں کا نام و نشان نہیں ملا۔ میرے دل کی دھڑکنیں ناہموار ہو گئیں۔ مجھے لگا کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ تب میں تیزی سے بھاگتا ہوا اماں کے پاس گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی میری جانب لپکی۔ میں نے فوراً غزالہ کا پوچھا۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے رکی اور بولی، بیٹا تم تو جانتے ہو بیمار سی رہتی تھی، ایک روز اس کی طبیعت بگڑ گئی، اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس لے جاتے اس نے دم توڑ دیا۔ یہ سنتے ہی مجھ پر بجلی آ گری۔ میں بے یقینی کے عالم میں سر ہلانے لگا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ میری ماں نے میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور بولی، بیٹا یہی سچ ہے۔ مجھ پر قیامت برپا ہو چکی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح روتا ہوا گلی میں پھرنے لگا۔ مجھے حویلی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ جی چاہتا تھا کہیں دور بھاگ جاؤں۔ انہی خیالوں میں گم تھا کہ اچانک سڑک کے کنارے مجھے غزالہ کے ابا بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ میری جانب دیکھتے ہی بولے، بیٹا تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ میں نے ان کی بوڑھی نم آنکھوں میں دیکھا، وہ خاصے کمزور ہو چکے تھے۔ وہ میرے گلے لگ گئے اور بولے، بیٹا ان ظالموں نے مار دیا، اپنی عزت بچانے کے لیے ہماری اکلوتی اولاد کو چھین لیا، سب کیا دھرا تمہاری بہن اور باپ کا ہے۔ وہ میرے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگا۔ میرے دل پر وحشت طاری ہو گئی کہ میرے ماں باپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، وہ میری خوشیوں کے قاتل کیسے بن سکتے ہیں۔ انہیں ذرا احساس نہیں ہوا کہ وہ کسی کی بیٹی تھی۔ چچا نے مجھے بتایا کہ تمہاری بہن کے کسی ملازم کے ساتھ چکر چل رہا تھا، وہ ماں بننے والی تھی۔ یہ بات جب غزالہ کو معلوم ہوئی تو وہ تمہاری ماں کو بتانے گئی، تبھی تمہارے ماں باپ اور تمہاری بہن نے اسے ڈر کر اتنا مارا کہ کہیں وہ راز تمہیں نہ بتا دے، یہ لوگ دنیا والوں کے سامنے بدنام نہ ہو جائیں۔ تمہاری بہن کے اس تعلق کے بارے میں غزالہ مجھے 1 دن پہلے ہی بتا چکی تھی۔ یہ سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا کہ کوئی اتنا سفاک کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی بیٹی کی خاطر دوسرے کی بیٹی کی بازی جان پر لگا دے۔ مگر میں جانتا تھا یہ سب میرے والدین کی سوچی سمجھی چال تھی، وہ میری شادی اس سے کروانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میں اور چچا نہ جانے کتنی دیر روتے رہے، پھر کسی خیال کے تحت میں تیزی سے گھر گیا۔ جاتے ہی اپنی بہن کے کمرے میں گیا، اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا کہ تم نے آخر یہ ظلم کیوں کیا۔ میں اس پر پاگلوں کی طرح برس پڑا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، بھائی درد ہو رہا ہے، مجھے نہ مارو۔ میرا پاگل پن دیکھ کر میرے اماں ابا بیچ میں آ گئے اور میری بہن کو چھڑایا۔ اس دن کے بعد سے میں غزالہ کی قبر پر جاتا ہوں اور اس سے معافی مانگتا ہوں۔ میری طبیعت خراب سی رہنے لگی تھی۔ جب بھی اپنی بہن کو دیکھتا دل میں نفرت کی آگ ابلنے لگتی۔ جس لڑکی سے میں نے کبھی کھل کر بات نہیں کی تھی
اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے وہ سب فنا ہو گئے۔ میری پاک محبت کیسے ناپاک رشتوں کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ یہ کہانی بتاتے ہوئے وہ گورکن خود بھی رو رہا تھا۔ میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ چچا نے بتایا کہ حیدر کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ وہ جب بھی اپنی بہن کو دیکھتا اسے مارنے کے لیے بے تاب ہو جاتا، اسی لیے اسے بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا۔ اس کا باپ اس کی یہ حالت دیکھ کر بستر مرگ تک پہنچ گیا ہے۔ بے شک اللہ ظلم کرنے والوں کو بڑی سزا دیتا ہے۔ یہ سن کر مجھے مکافات عمل پر یقین آ گیا اور میرا ایمان پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔